السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وَهُوَ اللطیف الخبیر قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام کے یہ 13ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اپنی مختلف حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی کہ لوگ توحید کو اختیار کرنے والے بنے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسی حقیقتیں پیش کیں کہ جو انسان کے مشاہدے میں ہے، ہر وقت انسان کے سامنے ہے اور انسان ان سے انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں فلاں معبود دوسرے جو ہیں ان کا ان میں عمل دخل ہے۔ تو چاند اور سورج کی طرف توجہ دلائی، ستاروں کی طرف توجہ دلائی، اور اسی طرح سے نباتات کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو کس طرح سے ایک دانے سے، ایک گٹھلی سے وہ ایک ہرا بھرا پودا پیدا کرتا ہے، اس سے پھر کس طرح سے ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ پھر مختلف پھلوں کی طرف توجہ دلائی، انگور ہے، انار ہے، یہ چیزیں، زیتون ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ توحید کو اختیار کرنے والے بنو، جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی ہے۔ اور شرک یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے یہ، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ تو اسی حوالے سے پھر آگے توجہ دلائی، فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، بدیع یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، موجد ایجاد کرنے والا، یعنی پہلے سے کوئی تصور ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ تو بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجد ہے وہ، انسان کے سامنے ہے یہ آسمان یہ زمین، کتنی حیران کن چیز ہے، کتنی وسیع ہے۔ تو وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، نام لو کسی اور کا، اگر تمہارے معبودوں میں کسی نے اس میں کوئی کردار ادا کیا ہے تو کوئی جواب نہیں تھا مشرکین کے پاس۔ مکی دور کی آیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال گزر چکے تھے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے ان مشرکین عرب کو۔ انا یکون لہ ولد، پھر ایک اور بات کی تردید کی، وہ اللہ کے ساتھ اولاد بھی منسوب کرتے تھے، کتنی جھوٹی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکون لہ ولد، بھلا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، جب کہ اس کی کوئی شریک حیات ہی نہیں ہے، جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی شریک حیات نہیں ہے، تو بھلا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، یعنی وہ خالق ہے، اور کائنات کی ہر چیز، ہاں وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، وہ اس کی مخلوق ہے۔ بے جان چیزیں بھی بے شمار اس کی مخلوق ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ بے زبان، یہ سب کے سب جو ہیں بے جان چیز ہیں، یہ بھی اس کی مخلوق اور جاندار بھی اس کی مخلوق۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، یعنی جو چیز پیدا کی ہے اس سے وہ پوری طرح سے باخبر بھی ہے، اس کے حال سے واقف ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، یعنی جس نے یہ سارے کام کیے، یہ سب چیزیں پیدا کی، وہی تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں۔
تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اس کی پیدا کردہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی بندگی اختیار کر لو، یعنی اس میں تمہاری خیر ہے کہ جو تمہارا خالق ہے، کائنات کا خالق ہے، اس کی تم بندگی اختیار کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگہبانی کر رہا ہے، ہر چیز اس کی نگرانی میں چل رہی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہے اپنی مخلوق سے، اپنی مخلوق کے حال سے، ہر وقت ان کی نگہبانی کر رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، یعنی وہ ظاہر بھی ہے غائب بھی ہے۔ ظاہر اپنی تخلیق کے حوالے سے ہے، ہر چیز اس کی موجودگی کی گواہی دے رہی ہے، اس کی خالق ہونے کی گواہی دے رہی ہے ہر چیز، لیکن نگاہیں اس کو نہیں پا سکتے، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کی نگاہوں کو بھی جانتا ہے کہ کوئی کیا دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت باریک بین اور انتہائی باخبر ہے، یعنی اس سے زیادہ خبیر کوئی نہیں ہے، ہر چیز کی خبر ہے اس کو، ہر معاملے کی، ہر جاندار کی خبر ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ، پس ہے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت کی روشنی آ چکی ہیں، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں جو ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے، اسی روشنی میں چل کر صحیح منزل پر پہنچو گے، راستہ کھوٹا نہیں ہوگا تمہارا اگر ان ہدایات کی روشنی میں تم اپنی زندگی بسر کرو گے۔ فمن ابصرا، پس جو بینائی سے کام لے گا، فلنفسہ، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، اپنا بھلا کرے گا وہ جو بینائی سے کام لے گا۔ دیکھیں ہم آنکھوں والے کو بھی کہتے ہیں اندھا، یعنی جب وہ بینائی سے کام نہیں لیتا، ہم بچے کو بھیجتے ہیں فلاں چیز اٹھا لاؤ، وہ دیکھ بھال کے آ جاتا ہے، کہتے ہیں تو اندھا ہے، تو یہ نظر نہیں آیا، سامنے تو پڑی ہے وہ چیز۔ تو یہ حقیقت کتنی واضح ہے، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، مالک ہونا، ہر طرف اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی شخص ان آنکھوں سے کام نہیں لیتا تو کیا ہے، وہ اندھا ہی بنا ہوا ہے نا اس کائنات میں۔ تو فرمایا کہ فمن ابصرا، پس جو بینائی سے کام لے گا، فلنفسہ، ہی اپنا ہی بھلا کرے گا، اپنا فائدہ کرے گا۔ ومن عمیا، اور جو اندھا بن جائے گا اس دنیا میں، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، خود ہی بھگتے گا، اپنے اس رویے کی جو نتیجہ ہے وہ خود ہی بھگتے گا۔ اندھے بن کر نہ رہو اس کام اس دنیا میں، جیسے کہ فرمایا نا ایک مقام پر کہ انک لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ اپنی بصیرت کی آنکھ نہیں کھولتے۔ یہ آنکھ تو کھلی ہے، دیکھ تو رہے ہیں چیزوں کو، لیکن بصیرت کی آنکھ بند رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ تو فرمایا ومن عمیا، پس جو اندھا بنے گا، فعلیہا، تو خود ہی بھگتے گا اپنے اندھے پن کا وبال۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں، یعنی کوئی زبردستی تمہیں ہدایت کا پابند کر دینے والا نہیں ہوں، میں میرا کام تو پہنچا دینا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم اپنی آیات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے لاتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ جاہل لوگ یہی کہیں کہ کسی سے پڑھ کر آیا ہے، یہ کوئی اللہ نے نہیں اتارا، کہیں سے بس پڑھ کر آ جاتا ہے۔ وَلَنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ صاحب علم ہیں وہ حقیقت کو پوری طرح سے جانتے ہیں، ان کے سامنے حقیقت پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پس تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرتے رہو، اسی کی پیروی کرتے رہو۔ لا الہ الا ہو، اور اس وحی کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے اعراض برتو، ان کے پیچھے مت پڑو، یعنی اپنی منزل کھوٹی مت کرو ان کے پیچھے لگ کر،
अपना वक्त ज़ाय ना करो, समझते हैं ठीक है, नहीं समझते तो इनको इनके हाल पर छोड़ो। यही नसीहत हम सब के लिए है कि अल्लाह के पैगाम को पहुँचाएं, जो कबूल कर ले वो ठीक है, जो नहीं कबूल करता उससे उलझे नहीं, बहस ना करें। अल्लाह ताला सबको आयात को समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन या रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।